हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं उर्फ़ी जावेद ने बताया कि सेक्स सीन करवाने के लिए सेट पर मेरे कपड़े ज़बरदस्ती फाड़ दिए गए। आइए जानते हैं। शो को चंचल अंदाज और अपने लिबास की वजह से मशहूर हॉलीवुड अदाकारा उर्फ़ी जावेद के लिए मीडिया से दूर रहना मुश्किल लगता है, और ये कहने की वजह यह है कि वो आए दिन किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई देती है, और अगर वो कभी छुपने की कोशिश करती भी है तो पापाराज़ी ऐसा होने नहीं देते। वो उनसे मुतल्लिक़ कोई ना कोई ऐसी तस्वीर या बयान निकाल ही लाते हैं। गिना चाहते हुए भी उर्फ़ी को मीडिया पर आना पड़ता है। पापाराज़ी वो फ़ोटोग्राफ़र होते हैं जो सियासत, खेल, फ़िल्म या किसी भी शोबे में शोहरत रखने वाली शख्सियत का पीछा करते हैं और उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऐसे हक़ाइक़ को कैमरा की आंख में महफूज करने की कोशिश में रहते हैं जो देखने वालों के लिए इंतहाई सनसनीखेज़ साबित हो। लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले उर्फ़ी अपने लिबास और बयानात की वजह से अक्सर तनाज़ात में घिरी रहती है। उर्फ़ी ने बीबीसी हिंदी के लिए नई दीपक दीक्षित से बात की और अपनी शोहरत के इस कठिन सफ़र के बारे में बताया। तीनों बहनें एक साथ घर से निकली। उर्फ़ी ने अपना घर 9 उम्री में ही छोड़ दिया था। उसके बाद दिल्ली के रास्ते मुंबई पहुंचकर उर्फ़ी ने मॉडलिंग की शौक दुनिया में कदम रखा। सोशल मीडिया पर भी उनके मदाहों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इंस्टाग्राम पर उर्फ़ी जावेद को तकरीबन 10 लाख लोग फॉलो करते हैं और लाखों लोग उनकी रील्स और वीडियोस देखते हैं। उर्फ़ी ने नैन दीप को बताया कि वो और उनके दोनों बहनें एक साथ घर से भागी थी। उर्फ़ी की एक बहन उनसे 1 साल बड़ी और दूसरी बहन 2.5 साल छोटी है। जब उनसे पूछा गया कि घर से भागने का मंसूबा किसने बनाया तो उनका कहना था, मुझे नहीं मालूम। अगर आप मेरी बड़ी बहन से पूछेंगे तो वो कहेंगी कि उसके मंसूबा बंदी उन्होंने की। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो ये कहती हूँ कि इस सब का मंसूबा बंदी मैंने ही की थी। उर्फ़ी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि मेरे जहन में ये नहीं था कि मैं मॉडलिंग या अदाकारी का ख्वाब पूरा करने घर से निकली। बात ये थी कि मुझे अपने ही घर में अपनी मर्ज़ी से रहने की इजाज़त नहीं थी। घर का माहौल बहुत ख़राब हो चुका था। मुझे लगने लगा था कि मैं वहाँ मर जाऊँगी। उर्फ़ी ने बताया कि मेरे वालिद मुझे बहुत मारते थे, गालियाँ देते थे। मुझे और मेरी बहनों को बहुत ज़्यादा ज़हनी अज़ियत का निशाना बनाया गया। मेरे वालिद बहुत ज़हरीले थे, हमें मुसलसल हरासा करते रहते थे। मैं असल में ज़िंदा रहने के लिए घर से भाग गई थी। क्या उर्फ़ी बचपन से ही इतनी लापरवाह थी या हालात ने उन्हें ऐसा बना दिया? इस सवाल का जवाब देते हुए उर्फ़ी कहती हैं कि मुझे बचपन से ही ऐसे कपड़े पहनने का शौक़ था, लेकिन एक तो मेरे पास ऐसे कपड़े थे नहीं, और दूसरा ये कि मुझे घर में ऐसा करने की आज़ादी नहीं थी। तो फिर मैं बस जैकेट पहनकर निकल जाती थी और बाहर जाकर उसे खोल दुनिया और आज़ादाना घूमा करती थी। क्या आपको लगता है कि अगर आपका ख़ानदान, आपके वालिदैन आपका साथ देता तो आपका बचपन मुख्तलिफ होता? उस पर उन्होंने कहा कि हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन कुछ ख़ास नहीं। उसके बरक्स मैं ख़ुद को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं आज यहाँ इस मकाम तक पहुँची हूँ, और शायद मुझे अपनी उम्र से ज़्यादा तजर्बा है। उर्फ़ी ने कहा, कुछ उदास लम्हात ज़रूर हैं जब आप दूसरे बच्चों और उनके वालिद का ताल्लुक़ और रिश्ता प्यार मोहब्बत से भरा देखते हैं, तो कभी कभी आप ज़रूर सोचते हैं कि आपके वालिद ऐसे क्यों नहीं थे। लेकिन शायद अब काफ़ी देर हो चुकी है, अब ये भी इतना महसूस नहीं होता। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर
پیسے کمائے۔ عرفی نے BBC کو لکھنؤ سے ممبئی براستہ دلی اپنے سفر کے بارے میں بتایا۔ وہ کہتی ہیں جب ہم تینوں گھر سے نکلی تو پیسے تو تھے نہیں، لیکن اس سب کے باوجود ہم نے ہار نہیں مانی اور جینا نہیں چھوڑا۔ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے ہم نے بچوں کو ٹیوشن پڑھائی اور پیسے کمائے۔ رہی بات 2 وقت کے کھانے کی تو وہ تو کوئی بھی دے دیتا ہے، آج کل تو کوئی بھوکا نہیں مرتا۔ عرفی نے کہا پیسوں کا کیا، جتنا بھی ہو کم ہی لگتا ہے۔ انہوں نے کہا 6 ماہ لکھنؤ میں رہی، پھر دہلی چلی گئی، وہاں کال سینٹر میں کام کیا۔ دہلی میں 8-7 مہینے کام کیا، پھر ممبئی آئی اور تب میں شاید 19 سال کی تھی۔ ممبئی میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری۔ عرفی نے ممبئی میں ابتدائی دنوں کا حال بتایا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں گھر پر تھی لکھنؤ میں تو میرے لیے باہر جانا مشکل تھا، لیکن یہاں ممبئی میں آتے ہی مجھے لگا کہ نئے زندگی ملی۔ میں نے پارٹیز میں جانا شروع کیا، ڈیٹنگ کر رہی تھی، الکوہل کا استعمال بھی کیا، مطلب زندگی خوب گزری ممبئی میں آ کے۔ مجھے بالکل بھی تنہائی اور اکیلاپن محسوس نہیں ہوا۔ میں نے اس لمحے کا خوب لطف اٹھایا۔ دوستوں کو چلو سیر کرتے ہیں، مزے کرتے ہیں۔ عرفی نے BBC کو بتایا کہ ممبئی آنے کے بعد میں نے TV میں آڈیشن دینا شروع کر دی۔ 3-4 ماہ میں مجھے کام ملنا شروع ہو گیا۔ مجھے یہ اچھا لگا، پیسے بھی اچھے تھے، اس لیے یہ کام ملازمت سے بہتر نظر آنے لگا تھا کہ کم سے کم پیسے تو اچھے مل رہے ہیں۔ بس صرف ایک خطرہ یہ تھا کہ 6 ماہ کے لیے کام ملے گا اور 6 ماہ تک کام نہیں ہوگا، لیکن میں نے اسے بھی سنبھال لیا کیونکہ 6 ماہ میں کمائی ہوئی رقم سال بھر چلتی ہے۔ عرفی کہتی ہیں کہ بچپن سے مجھے لگتا تھا کہ میں ہیروئن ہوں، لیکن گھر چھوڑنے کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، لیکن میری اداکاری کوئی بہت اچھی نہیں ہے۔ سرجری کے بعد چہرہ بدل گیا۔ عرفی جاوید نے اپنے چہرے اور پھر سرجری کے بارے میں بھی کھل کر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جب میں ممبئی آئی تو میں بہت پر اعتماد تھی، لیکن جب میں نے خود کو اسکرین پر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ میرے دانت آگے کی جانب منہ سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرا تو چہرہ بھی پرکشش نہیں۔ پھر میں نے انسٹاگرام پر ایک اداکار کو دیکھا جس نے کاسمیٹک سرجری کروائی تھی۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہوئی، لیکن میرے پاس تو پیسے نہیں تھے اور یہ سب کام تو بہت سا پیسہ مانگتے ہیں، اس لیے میں نے اپنا چہرہ اپنے دل جیسا بنانے کے لیے سرجری کروائی۔ ایک سرجری کے دوران ڈاکٹر نے میرا چہرہ بگاڑ دیا۔ انہوں نے میرے ہونٹ خراب کر دیے تو میں نے ان کی دوبارہ سرجری کروائی۔ سیکس سین کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے پر پروڈیوسر کو جیل بھیج دیا گیا۔ عرفی نے کہا کہ انہیں ان انڈسٹریز میں جگہ بنانے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اسی کوشش کے دوران ان کا استحصال بھی ہوا۔ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ایک پروڈیوسر نے عرفی کو ویب سیریز میں کام کرنے کا موقع دے کر ہراساں کرنے کی کوشش کی۔ اس واقعے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں شروع سے ہی اس بات پر بضد تھی کہ میں کوئی سیکس سین نہیں کروں گی، اور یہ بات میں نے سیریز کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کے سامنے بھی واضح کر دی تھی کہ میں ایسا کوئی سین نہیں کروں گی۔ لیکن جیسے ہی میں سیٹ پر پہنچی تو انہوں نے مجھے ایک ہم جنس پرست سین کرنے کو مجبور کیا۔ بعد میں مجھے سیکس سین کرنے پر بھی مجبور کیا گیا۔ عرفی نے اس واقعے کے بارے میں مزید بتایا، میں نے اس بارے میں ہدایت دار کو بھی آگاہ کیا اور کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ مزید سین کروانے کے لیے سیٹ پر میرے کپڑے زبردستی پھاڑ دیے گئے اور مجھے مجبور کیا گیا۔ مجھے لگا یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا، بلکہ یہ میرا استحصال کیا جا رہا ہے۔ میں نے 3 دن تو یہ سب برداشت کیا، مگر اس کے بعد میں نے پولیس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے پولیس میں شکایت کر دی تو انہوں نے گرفتار کر لیا گیا اور جیل بھیج دیا گیا۔ بعد میں مجھ پر اس شکایت کو واپس لینے کے لیے بہت دباؤ ڈالا گیا۔ مجھ میں مجبور کیا گیا کہ سب کچھ بھول جاؤں اور ان کے خلاف کی جانے والی شکایت واپس لے لوں۔ بالآخر میں نے شکایت واپس لے لی کیونکہ مجھ پر اوپر سے بہت زیادہ دباؤ تھا۔ جب کوئی سماج سے ہٹ کر
کچھ کرتا ہے تو مخالفت ہوتی ہے۔ عرفی جاوید اپنے کپڑوں، اپنے لباس کی وجہ سے ہمیشہ خبروں میں رہتی ہے۔ ان کا پہناوا بھی کوئی بار متنازع رہا ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے عرفی کہتی ہیں، جب کوئی شخص سماج سے ہٹ کر کچھ کرتا ہے تو پہلے اس کی مزاحمت اور مخالفت ہوتی ہے۔ راجیو گاندھی جب پہلی بار انڈیا میں کمپیوٹر لائے تھے تو ان کے پتلے جلائے گئے تھے، لیکن آج ہر ایک کے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے۔ عرفی نے کہا کہ انٹرنیٹ پر لوگ میرے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن وہ شخص اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہے، اسے خود اس پر توجہ دینی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس کا اپنا کردار کیسا ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ عرفی جاوید کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو کامنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔